السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پریس مسا آسیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم داریل آئے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے ہمارے میزبان داریل پریس کلب کے صدر امتیاز صاحب، جنرل سیکریٹری سلیم صافی صاحب اور فائنانس سیکریٹری رحمت حسین رحمانی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کے جو مختلف سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور مسائل ہیں اس پر ہم بات چیت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے، اور ظاہر سی بات ہے یہاں کے ہر قدروں کو، ہر مسئلے کو جو ہے وہ یہاں کے صحافی ہر لمحے جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہر وقت ان کی نظروں میں ہے یہاں کے بدلتے ہوئے حالات کو اور یہاں کے سلجھتے ہوئے حالات کو۔ یہ بہت اچھے انداز میں جو ہے پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ ایکٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اور آج ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یقیناً ہم ان سے ہی یہاں کے حالات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ امتیاز بھائی موجود ہیں جو یہاں داریل پریس کلب کے صدر ہیں، اور ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہے گزشتہ 2-3 ماہ قبل جو مختلف قسم کے جو واقعات پیش آئے تھے، ان کے رد عمل میں جو ہے یہاں کے عوام نے جو ہے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا، اور حکومت اور دیگر اداروں نے بھی یہاں پر جو ہے کافی جو ہے تعاون کیا، اور آج ہم ناظرین جس جگہ میں موجود ہیں وہاں پر جو ہے پبلک سکول کے آرمی پبلک سکول کے بالکل گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت کی صورتحال میں اور آج کی صورتحال میں آپ کی صحافتی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ میر صاحب۔ تو یہ داریل ایک مشکل حالات میں آ کے کھڑے ہو گئی ہے سر۔ تعلیم کے دشمن عناصر نے تعلیمی گھروں کو جلایا، بچوں کے مستقبلوں کو تباہ کیا۔ تو آج تقریباً داریل ترقی کی راہ پہ گامزن تھی، اس کو تقریباً 15 سال پیچھے، تقریباً 20 سال پیچھے دھکیلا سر۔ جب ابھی آگے داریل اپنی اس ترقی پہ پہنچنے تقریباً میکسیمم 20 سال لگ جائیں گے۔ ایسا اتنا بڑا بلڈنگ آرمی پبلک اسکول کے انہوں نے تعمیر کیا تھا، تقریباً فجر ہونے کے مرحلے پہ موجود تھا، تو اس کو یہ گردوں کا نشانہ بن گئی۔ تو ابھی تقریباً میرے خیال میں سر 20 سال لگ جائیں گے یہ داریل اس وقت اس ڈیولپمنٹ اس ترقی کی راہ پہ آنے تک۔ تو کافی چینج ہو گئی سر داریل کی حالات، اب پہلے سے ابھی بہتر ہے سر حالات میں۔ امتیاز صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ اس وقت کی فوٹیج جو ہمیں سامنے آئے تھے آرمی پبلک اسکول کے جو تھے، ابھی اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ آپ پہلے یہاں پر جو ہے GI شیٹ لگائی ہوئی تھی، اور اب جو ہے حکومت نے جو ہے یہاں پر جو ہے توجہ دیتے ہوئے اب جو ہے RCC جو ہے اس کی جو ہے چھت ڈالی جا رہی ہے، تو کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب تو یہ جو ہے ایک تماچا ہے، ایک بہت زبردست جو ہے ایک جواب ہے ان دہشت گرد عناصر کے لیے کہ اب وہ یہاں کا رخ کبھی نہیں کر سکتے، اور عوام نے بھی ان کو مکمل طور پر جو ہے ان کو جو ہے کیا مسترد کر لیا ہے، اور حکومت نے بھی جو یہاں پر توجہ دیتے ہوئے آرمی پبلک اسکول کو پہلے سے بھی شاندار اور عالیشان بنانے کے لیے یہاں اقدامات کیے۔ اس متعلق ہمارے ساتھ جو ہے رحمت حسین رحمانی صاحب موجود ہے، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اور میں بس اور کچھ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی عمارت پہلے تو شیٹ وغیرہ تھے، ابھی جی ناظرین، جیسے کہ رحمت حسین رحمانی نے کہا کہ یہاں کے بچوں میں، یہاں کے لوگوں میں علم کی بہت محبت ہے، بہت تشنگی پائی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو یہاں کے لوگ جو ہیں علم سے جو ہے وہ آراستہ کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت نے بھی جو اور یہاں پر دیگر اداروں نے بھی خصوصی توجہ دی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ یہاں کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہاں کو خوشحال بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مثبت سوچ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور دہشت گردوں کو جو ہے یہاں پر جو ہے عوام نے یکسر مسترد کرتے ہوئے بار بار مطالبہ کیا کہ ان کو کیفر کردار پہنچانے میں اور ان کو ارسٹ کرانے میں بھی جو ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی سلیم صافی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہاں کے بدلتے ہوئے حالات پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو تعلیم دشمن عناصر نے ہمارا بچوں کا مستقبل اور ہمارا مستقبل پر جو حملہ کیا ہے، اس کے خلاف ہمارے عوام اور ہم سب نے مل کر، علماء کرام حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے مذمت کیا ہے اور اس کو ہم نے مسترد کیا ہے۔ تو آگے بھی اگر ایسے اس طرح کے واقعات اگر دہشت گردوں نے کر لیا تو ہم اسی وقت بھی ابھی
جو اسکول جلایا تھا اسی ٹائم بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ دہشت گردوں کو بالکل جڑوں سے ختم کرو، اور ہم ابھی بھی یہی کہیں گے کہ یہ جو تعلیم دشمن ہے ان کو بالکل جڑوں سے ختم کیا جائے اور ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے ان کو فروغ دیا جائے۔ تو سلیم صافی صاحب، یہ تو آپ کے مطالبات ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے عوام نے جو درد جو برداشت کیا ہے، جو محسوس کیا ہے، کیونکہ بس اس کی اوپننگ ہو کے یہاں پہ بچوں نے آ کر پڑھنا شروع کرنا تھا اور یہاں کے لوگوں کو اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے بہت روشن نظر آ رہا تھا، تو ایسے حالات میں کہ سامنے منزل تھی اور یہاں کے دہشت گردوں نے اس منزل کو تباہ و برباد کر کے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں پر جو ہے حکومت نے اور ہمارے دیگر اداروں نے جو ہے یہاں پر جو ہے ان کو یہ جواب دے دیا کہ وہ جتنا بھی چاہیں وہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی حکومت کو، یہاں کی ریاست کو جو ہے یہ چیلنج نہیں دے سکتے، اور وہ ان کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوں گے، اور ان کو بھگایا گیا، اور یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بالکل پرسکون ماحول ہے، اور ترقی کا کام جہاں ختم ہوا تھا، جہاں رک گیا تھا، وہاں سے دوبارہ شروع ہو گیا، اور ہمارے بیک سائڈ پہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ RCC شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ ایک منزل تھا اور اب جو ہے یہ 3-4 منزل تک یہ اس کو بنایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے بھی زیادہ ذوق و شوق سے عوام اور ذوق و شوق سے حکومت نے یہاں پر کام شروع کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل ہم حکومت کا شکر گزار ہے، جو صوبائی حکومت ہے، انہوں نے جو دشمن نے تعلیم دشمن نے جو حملے کیا تھا ہمارے جو بچوں کی مستقبل کر، تو ہمارے حکومت نے بڑھ چل کے اس سے آگے بھی نکل کر اور یہ اسکولیں بنانے کی، ابھی تو انہوں نے جو ہمارے دارے میں 5-6 جلایا تھا نا امتیاز، اتنے اسکولیں جلایا تھا، لیکن ابھی حکومت نے اور بھی اسکولوں کا تعمیر رکھا ہے، جو بچوں کی، جو لیڈیز کی ہے، لڑکوں کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور ایک بات سر، یہ حکومت کی کمزوری ہے، اس کو تقریباً 1 سال پہلے یہ تیار ہوا تھا، اس کو فنکشنل نہیں کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو دشمن نے اپنا فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ابھی بھی ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں اور عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے، سر آپ عوام سے بھی پوچھ لیں، اگر یہ تیار ہو گیا تو جلد از جلد یہاں پہ جو تعلیم شروع کیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بات سر، ہمارا ادھر کالج بنی ہوئی۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے سلیم صافی نے اس بات پہ اشارہ کیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ علم کو جو حاصل کرنے کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں ان کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ یہاں پر ناپید وسائل میں گرے ہوئے یہاں کے لوگ جس طرح اپنے جو ایجوکیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس کو ایک اچھے انداز میں جاری رکھ سکے۔ یہاں پر ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ساری کی ٹیم جو ہے وہ داریل آئی ہوئی ہے، اس کی پوری کوریج ہمارے جو پروگرام منیجر ہیں پریس آسیر کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر داریل پریس کلب کے عہدیداروں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور ایک مذاکرہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی سولوشن نکلے اور کوئی مسئلہ سامنے آئے جس کو حل کرنے کے لیے ذمہ دار ادارے آگے بڑھ لیں۔ اور یہاں پر اس وقت جب یہ تعمیر شروع ہے اور بہت تیزی سے اس کو ریکور کیا جا رہا ہے آرمی پبلک اسکول کو، تو ایسے میں کچھ یہاں پر اور بھی مسائل ہیں جن سے یہاں کی اس دیوار کو، یہاں کے اس املاک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ تو ہم امتیاز صاحب سے پوچھنا چاہیں گے جو صدر ہیں داریل پریس کلب کے، ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کون سے چینلز ہیں، وہ کہاں سے پانی ٹوٹ رہا ہے جس سے اس عمارت کو خدشہ ہے کہ نقصان پہنچے، اس طرف توجہ دلائیں گے آپ؟ بالکل ضرور سر۔ اس سے اوپر بالکل آرمی پبلک اسکول سے اوپر 2 چینل جا رہے ہیں سر، واٹر چینل جو ہے پانی کے، تو اگر ان کو پائپ لائن کر کے یا اس کو سیمیٹڈ نہ کرے تو پھر بالکل آرمی پبلک اسکول کا خطرہ ہے سر۔ دیکھو آپ سامنے دیکھ رہے ہو، پھر پچھلے دنوں یہ بارش کی وجہ سے پورا سیلاب بن کے نیچے سے آ کر پورے دیوار کو نقصان پہنچا ہے سر۔ اسے بالکل بیک سائڈ پہ آ کر اور سامنے سے گزر کر اس سائڈ پہ مین گیٹ کی طرف جو دیوار پورا ہے اس کو ختم کر کے آگے لے گیا۔ اگر یہ دونوں چینلز کو پائپ لائن نہ کرے یا ان کو سیمیٹڈ نہ کرے تو پھر یہ مزید بھی خطرے کا امکان ہے سر اس آرمی پبلک اسکول کو۔ جی ناظرین، اگر ہمارے جو پریس آسیر ہیں اگر وہ دکھانا چاہیں تو بالکل ہمارے سامنے آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو ہے آپ کو اگر دیکھیں تو یہ 2 واٹر چینلز جا رہے ہیں۔ اگر ان کے لیے جو ہے وہ پائپ لگائے جائے یا اس کو پروٹیکشن وال یہاں پر اگر لگایا جاتا ہے تو یقیناً جو ہے یہ سیفٹی ہوگی پبلک اسکول کے لیے، اور یہاں پر واقعی یہ بہت اچھا ایک اشارہ ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے اور ذمہ دار اداروں کو چاہیے کہ اس کو پروٹیکشن وال کے ذریعے مکمل طور پر محفوظ کیا جائے
تاکہ یہ قیمتی عمارت جس میں ہمارے نونہالوں نے اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے وہ محفوظ رہے اور آئندہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو سکے. ہمارے ساتھ رحمت حسین رحمانی صاحب جو موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ جو ہے داریل پریس کلب کے فائنانس سیکریٹری ہیں، تو اس وقت داریل پریس کلب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ جی، تو پریس کلب دارل میں تو نیوز کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بس جو میسیج میں پاس کرتے ہیں وہ کبھی لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے. اگر کوئی ڈی ایس ایل وغیرہ سسٹم یا وائی فائی سسٹم ہو گیا تو ہم یہاں کے کام آسانی سے چلا سکتے ہیں اور خبریں بھی لگاتے ہیں. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ ہمارے رحمت حسین رحمانی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر داریل پریس کلب جو ہے وہ اپنی خبریں مختلف اداروں کو، اپنے اداروں کو، جس میں اوصاف کے لیے ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، سلام اخبار کے لیے ہمارے یہ دوست کام کرتے ہیں، کیٹو اخبار کے یہاں پر بیورو چیف ہیں ہمارے امتیاز بھائی، اور یہ جو خبریں بیچتے ہیں ان کو جو ہے ڈی ایس ایل پرووائڈ نہیں ہونے کی وجہ سے میسیج بنا کر یہ جو ہے ان کو سینڈ کرتے ہیں، جو ایک مکمل خبر نہیں ہوتی ہے، مختصر سی خبر ہوتی ہے اور اس کو کوریج بھی اتنی نہیں ملتی. اگر ایس سی او حکام اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر صرف جو پریس کلب داریل ہے اس کو مختلف ان سے رابطوں میں رکھنے کے لیے ان کو ڈی ایس ایل کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ یہاں کے نظام کو، یہاں کے خبروں کو بلا کسی رکاوٹ کے اچھے انداز میں، مثبت انداز میں آگے جو ہے پہنچایا جا سکے. ناظرین، یہاں پر سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ بہت اچھے بولتے ہیں، بہت اچھے انداز میں ان کی جو ہے تجزیہ ہوتا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سکولز یہاں پر رن ہیں ان میں جو ہے بچے جا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ایسے بچے بھی ہیں جو سکول نہیں جا رہے ہیں، ان کی کیا پرسنٹیج ہوگی؟ جی سر، ایسے بہت سے ایسے بچے ہیں وہ سکول نہ جا سکتے اپنی غریبی کے لحاظ سے. تو اس حکومت اگر تھوڑا کچھ توجہ دے دے تو جو غریب بچے ہیں، جو غریب ماں باپ ہیں وہ پڑھا نہیں سکتے، ان کے لیے ابھی کتابیں تو بے شک فراہم کرتے ہیں، لیکن ایسے غریبوں کے لیے ایسے جو سہولت بھی پیدا کرے کہ ان کے لیے کوئی وردی، بوٹ شوٹ سردیوں کا ایسے کچھ جو اشیاء فراہم کیا تو پھر بھی ایسے اگر غریب لوگ بھی اب اسکول آنے میں کوئی ان کی دشواری نہیں ہوگی ان کے لیے. جی بالکل، جیسا کہ صوبائی حکومت کا نعرہ ہے کہ وہ جو ہے کتابیں اور یونیفارم جو ہے بچوں کو فری مہیا کر رہے ہیں تاکہ جو تعلیم جو ہے میں جو ہے وہ سب کو حاصل ہو اور کوئی بچہ بھی جو ہے وہ محروم نہ رہ سکے. یہ نعرہ ہے محکمہ ایجوکیشن کے بھی، تعلیم سب کے لیے. تو اس پہ عمل درآمد کے لیے لازمی ہے کہ وہ داریل میں یہاں پر اپنی سرگرمیاں تیز کرے تاکہ ہر بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے. آخر میں دیامر اپنے داریل پریس کلب کے پریزیڈنٹ امتیاز صاحب سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ وہ یہاں پر اپنے داریل پریس کلب کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت سے اور انتظامیہ سے کس قسم کی تعاون کی امید رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو سر ہمیں کوئی بلڈنگ کی سہولت میسر ہو. جب بلڈنگ ہوگا، گھر ہوگا تو وہاں ہم بیٹھ کے ہم ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں گے. سر دوسری بات کہ ہمیں کوئی اس کام والوں کی محنت کوئی تحفہ ہوا تو ڈی ایس ایل کی سہولت مہیا کرے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے علاقے کے ایشوز کو مثبت انداز میں اپنے آگے فارورڈ کر سکیں گے. دوسری انتظامیہ کی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی. سر مشکل حالات میں دارل اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے دور میں، تو یہاں کچھ مختلف ایشوز آ رہے ہیں، اس ایشوز کو ہم فیس کر رہے ہیں تو ہمارے بیک سپورٹ انتظامیہ کی ضرورت ہے. سر تو ہم انتظامیہ کی مدد لیتے ہوئے مختلف ایشوز کو دارل کے ان کو مثبت انداز میں ہم پیش کر رہے تھے. تو ان کی مہربانی ہوگی اگر ہمیں کوئی بلڈنگ پرووائڈ کرے، وہاں ہم بیٹھ کے تو داریل کے ایشوز کو ہم مثبت انداز میں آگے فارورڈ کریں گے. سر جی بالکل، داریل پریس کلب انہوں نے بنایا ہوا ہے، گزشتہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس عمارت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کسی دکان میں، کسی گودام میں بیٹھ کر جو ہے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ مقامی انتظامیہ جو ہے ان سے بھرپور تعاون کرتے ہوئے ان کے لیے نہ صرف عمارت دیے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ضروری ایسیسریز ہیں وہ پریس کلب کو مہیا کیے جائے. اور وزارت
اطلاعات جو ہے گلگت بلتستان جو جی بی سیل ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر بھی توجہ دے اور یہاں پر موجود صحافیوں کے لیے خصوصاً مختلف مراحل جو دیگر اضلاع میں دیے جا رہے ہیں صحافیوں کو وہ ان کو بھی پرووائڈ کرے تاکہ یہ آگے چل سکے اور اپنے علاقے کا اپنے ملک کا نام روشن کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پریس موسیٰ آسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.